بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے پر انعامات۔ حکایت: شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ شریف میں ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، مگر ہر مناسک پر اور دعاؤں کو چھوڑ کر فقط درود شریف ہی پڑھ رہا ہے۔ شیخ نے اس جوان سے پوچھا، کیا تجھے سوا درود کے اور کوئی دعا یاد نہیں ہے؟ سب جگہ درود شریف ہی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے دعائیں تو بہت سی یاد ہیں، مگر جو نفع اس درود شریف میں دیکھا وہ کسی دعا میں نہیں دیکھا۔ پھر شیخ نے دریافت کیا کہ یہ کیوں کر ہوا، بتلاؤ۔ تو جوان نے بتلانا شروع کیا کہ فلاں سال میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کی غرض سے آ رہا تھا۔ جب بغداد پہنچا تو میرے والد صاحب کو سخت بخار چڑھا، حتیٰ کہ چند روز کے بعد انتقال ہو گئے۔ انتقال کے بعد میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت رویا اور اس کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ نہ کسی سے شرم کے مارے کہہ سکتا ہوں اور نہ تنہا تجہیز و تکفین میں نہیں کر سکتا۔ اس رنج میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ناگہاں مجھ پر نیند غالب ہوئی۔ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت میرے والد صاحب کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ سے چہرے پر ہاتھ ملا۔ میرے والد صاحب کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ جب اس جمیل شکیل جانے کا ارادہ کیا تو میں نے دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں کہ میری ایسی بے کسی میں آپ نے رحم فرمایا اور داد رسی کی۔ فرمایا، میں شفیع مجرمان اور پناہ عاصیان محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنتے ہی قدموں میں گرا اور قدم بوسی کی۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والد کے انتقال کی خبر آپ کو کیوں کر ہوئی؟ میں نے تو ابھی تک کسی کو بھی خبر نہیں دی۔ فرمایا، تیرا والد ہر رات مجھ پر 300 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا۔ آج رات کو جب وہ درود میرے پاس نہیں پہنچے تو میں نے اس فرشتے سے جو میرے پاس درود پہنچایا کرتا ہے دریافت کیا کہ آج فلاں شخص کا درود کیوں نہیں آیا؟ تو فرشتہ نے جواب دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ حال ہو رہا ہے کہ یہ سن کر مجھے نہایت رحم آیا، لہٰذا میں آیا ہوں۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ بعد نماز صبح دیکھتا ہوں کہ آدمی شہر کے چاروں طرف سے جوک در جوک آ رہے ہیں۔ مجھے یہ حال دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ ان لوگوں کو کس نے خبر دی، حتیٰ کہ میں نے خود لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ صاحبوں کو کس نے خبر دی ہے۔ سب نے کہا کہ ہم صبح کو آسمانی ندا سن رہے تھے کہ جو شخص چاہے اپنے گناہوں سے بری اور پاک ہو جائے تو وہ فلاں محلہ میں جو فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ المختصر، نہایت احتیاط کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی اور نہایت ہی شرف و عزت کے ساتھ دفن کیا۔ چونکہ میں درود شریف کے اندر یہ فضائل دیکھ چکا ہوں، لہٰذا سب دعاؤں کو چھوڑ کر میں نے درود شریفوں کو اختیار اور پسند کیا۔ شیخ نے فرمایا، اس ستون کو اور بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور کبھی اس کو مت چھوڑو۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والوں کی کیا کچھ فضیلتیں ہیں۔